اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام فرا ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنی پالکی میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی پالکی رکھ دی جاتی۔ ہم غزوے پر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں رفع حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے رفع حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اسے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں کچھ یوں ہوا کہ لشکر کوچ کر گیا۔ جو لوگ میری پالکی اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں پالکی اٹھا کر اوپر رکھ دی اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے پالکی اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ ہی نہ چلا، اور میں اس وقت کم عمر تھی۔ بہت دیر بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان ہی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے اور صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال تو آنا ہی تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے اور کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے جا ملے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری کی حالت میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ ہل گپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ ہاں البتہ میرے دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی میں۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے
سلام کرتے اور دریافت فرماتے کہ طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ مجھے اس سے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے کہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں بیت الخلاء بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستح رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ یہ مستح رضی اللہ تعالی عنہا میرے والد کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مستح بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، مستح غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی انہی لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے ان بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے مائکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی، یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا، اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور رونا ہے، اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہی میں ذرا دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں۔
اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندھا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی بی سو جاتی ہیں تو بکری اٹھا کر کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی تکلیفوں سے بچائے جس نے مجھے تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں، اور جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں۔ اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو یہ بھی بڑے نیک، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمایت آ گئی، اور ان کی طرف داری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ ہی اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج آپس میں لڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا حال۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا تھا کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی تشہد پڑھا اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیری نسبت سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔
بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس الزام سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی گناہ کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم لوگ ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دیں گے، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بات دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف کروں جس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں صرف اللہ کی تعریف کروں گی اور اللہ کا ہی شکر ادا کروں گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور منافقوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ تھا واقعہ افک جس میں منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ہر چال الٹ کر رکھ دی، اور سورۃ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی ثابت کر دی گئی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ Thanks for watching. I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. And please press the bell icon
so that you can be notified whenever I post a new video. Thank you.